رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بظاہر نہ ملکہ تھی اور نہ ہی کوئی شہزادی اور نہ ہی دنیا کی کوئی حسین و جمیل عورت تھی، لیکن آج بھی 1200 سال گزر جانے کے بعد ان کا نام زندہ ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی رات ہو جاتی غسل فرماتی، صاف ستھرا لباس زیب تن فرماتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر آپ اجازت طلب کرتی۔ اجازت طلب کرنے کے بعد آپ جائے نماز بچھاتی اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتی، اور تہجد میں اکثر یہ دعا مانگا کرتی کہ اے مالک، دن چلا گیا، رات چھا گئی، دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن میرے مالک تیرا در اب بھی کھلا ہے، تیری بندی تیرے در پر تیرے فضل کی تلاش میں ہے، جھولی پھیلائے بیٹھی ہے۔ میرے مالک، جیسے تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا، اسی طرح اپنی بندی پر شیطان کو مسلط ہونے سے روک دے۔ جوانی میں ہی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جوانی میں ہی آپ بیوہ ہو گئی۔ بصرہ کے بہت بڑے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شادی کی خواہش نہیں تھی، اس لیے آپ پرہیزگار تھیں۔ اگر آپ سے نکاح ہو جاتا تو قیامت کے دن میری بھی بخشش کا سامان بن جاتا، لیکن رابعہ بصری نے فرمایا آپ پہلے میرے ان 4 سوالوں کا جواب دے دیں کہ مجھے جنت ملے گی یا دوزخ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو میں نہیں جانتا۔ پھر فرمایا قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اعمال نامے لوگوں کے ہاتھوں میں تھمائے گا تو کسی کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا تو کسی کا بائیں ہاتھ میں آئے گا، میرا اعمال نامہ کس ہاتھ میں آئے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نہیں جانتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی تو میرا نیکی والا پلڑا بھاری ہوگا یا برائیوں والا پلڑا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ تو رابعہ بصری نے فرمایا اچھا، قیامت والے دن جب دنیا پل سے رات سے گزرے گی تو کچھ لوگ گر جائیں گے اور کچھ لوگ گزر جائیں گے، میں گر جانے والے میں ہوں گی یا پھر گزر جانے والوں میں؟ اس پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ اور پھر رابعہ بصری نے فرمایا مجھے اس دن کی تیاری کرنے دیں، اور آپ نے بقیہ زندگی عبادت میں گزاری۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنی خادمہ کو یہ فرماتی ہیں کہ میری یہ چادر جس میں میں تہجد پڑھا کرتی ہوں، اس کو میرا کفن بنانا اور کچھ لوگوں کے ساتھ میری تدفین کر دینا، اور پھر صبح لوگوں کو بتانا، اس سے پہلے مت بتانا۔ اس پر آپ کی خادمہ نے بالکل اسی طرح کیا، اور صبح جب لوگوں کو خبر ہوئی تو ہائے ہائے کا عالم تھا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا۔ اگلے ہی روز اپنی خادمہ کو خواب میں ملتی ہیں، سرخ رنگ کا ایک خوبصورت لباس، زیب تن کیے ہوئے، چہرہ نورانی، سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ خادمہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ اپنے فضل والا معاملہ فرمایا۔ آپ کی وہ چادر کہاں ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ چادر تو اللہ تعالیٰ نے رکھ لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے رابعہ، کہ یہ قیامت والے دن یہ تمہاری چادر بھی نیکیوں میں شامل کی جائے گی، یعنی نیکیوں میں شمار کی جائے گی۔ خادمہ نے فرمایا کہ منکر نکیر نے قبر میں آپ سے کیا سوالات کیے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے فرمایا جس رب کو 40 سال نہیں بھولی، 4 ہاتھ مٹی زمین کے نیچے آ کر کیسے بھول سکتی ہوں؟ اور اس کے بعد انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دی، اور پھر اللہ نے دنیا کو ان کے نام مسخر کر دیا۔